بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا تخشى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے حال کا رحم فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ہم سیاہ کار ہیں، یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے اس دربار میں ہیں، یا اللہ اس میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، یا اللہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یا اللہ ہمارے معصوم بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہوا ہے، یا اللہ ایک ایک بیٹھک میں انہوں نے سنایا ہے، یا اللہ اور معصوم بچے یہاں پر ہیں، یا اللہ اس مجلس میں بزرگ بھی ہے، یا اللہ سفید ریش بھی ہے، یا اللہ تیرے معصوم فرشتوں نے مجلس کو گھیرا ہوا ہے، یا اللہ ہمیں اس پر پورا ایمان ہے، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کے اس باوقار جلسے میں مجھے اجازت چاہیے کہ میں عشق و محبت پر گفتگو کروں اور بتاؤں کہ عشق و محبت ہی وہ اکسیر کیمیائی اثر ہے جو ایک انسان کو انسان کامل بنا دیتا ہے اور انسان سے محیر العقول کارنامے انجام دلاتا ہے. بلکہ عشق انسانی خمیر کا عنصر اور اس کی فطرت کا حصہ ہے. یہی عشق اگر مجنوں کو صحرا نوردی پر مجبور کرتا ہے اور فرحاد کو کوکنی پر آمادہ کرتا ہے تو یہی عشق خلیل اللہ کو آتش نمرود میں کودنے اور قصر باطل میں نعرہ توحید بلند کرنے کی ہمت پیدا کرتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. یہی عشق اگر ایک طرف حسن یوسف پر زنان مصر کو فریفتہ و دیوانہ بنا کر انگلیاں کٹواتا ہے تو دوسری طرف سے عشق محمد سے سرشار شمع نبوت پر نثار صحابہ کرام کو رائے حق میں اپنی گردنیں کٹوانے اور شہادت کو فزت برب الکعبہ کہنے کا شوق و ذوق عطا کرتا ہے. برادران ملت، معلوم ہوا کہ عشق انسان کو عزم و حوصلہ دیتا ہے، عشق انسان کو جذب و کیف سے سرشار کرتا ہے، عشق انسان کو صحرا نوردی اور بادیہ پیمائی پر آمادہ کرتا ہے، عشق انسان کو کوکنی اور تیش آزمائی کی جرات بخشتا ہے. ہاں اگر یہ عشق مجازی ہے، حسن ظاہر اور جمال محبوب ہی عشق کی انتہا ہے تو پھر عشق انسان کو عقل و خرد سے بیگانہ اور ہوش مند کے بجائے نکما و دیوانہ بنا دیتا ہے، مجنون بنا کر صحرا و جنگل کی راہ دکھاتا ہے اور فرحات بنا کر پہاڑوں کی گود میں پہنچا دیتا ہے، جس کے بعد انسان نہ دنیا کا ہوتا ہے نہ آخرت کا بقول غالب. عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. لیکن اگر عشق اپنی منزل پا لیتا ہے اور اس کے حقیقی کی لذت سے انسان آشنا ہو جاتا ہے پھر انسان کو ایمان کی حلاوت و عبادت کی لذت اور اطاعت کی مٹھاس سے ہمکنار کر دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا
جی ہاں مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے مولانا طارق صاحب, اور میں نے وہی مطالبہ کیا ہے جو دنیا کر رہی ہے. اور اگر مطالبات نہ ہو تو رشتہ دار اور پڑوسی چٹکیاں لیتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, جس سے ہم جیسے نیتاؤں کو عزت کا بہت خطرہ رہتا ہے. اگر کریں گے تو علماء حضرات فتویٰ لگاتے ہیں, اب ہم کشمکش میں ہو کر لے ہی لیتے ہیں, نہ رہے گی بانس تو نہ بجے گی بانسری. افسوس آج آپ نے وہی بات کہی تھی جس کا مجھے خطرہ تھا, لیکن آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اسلام کا طور طریقہ پیارا ہے یا اہل دنیا کی بناوٹی عزت. آپ کو سیاست کی حقیقت معلوم نہیں. ہم لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے بہت کچھ کر بیٹھتے ہیں, اور رہا مسئلہ شریعت کے قانون کا, اس پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن فی الحال مجھے اپنی عزت کا بہت خطرہ ہے, اس لیے میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے کرنے دیجیے. کیا آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے یہ اہل دنیا کی بناوٹی عزت کے لیے کسی مسلمان کی عزت کو نیلام کیا جائے؟ شریعت کا طور طریقہ ہے, یعنی شریعت کا قانون ہے کہ جو خود کے لیے پسند کرو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو, اور جس طرح آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے اس شخص کو بھی تو اپنی زندگی پیاری ہوگی جو آپ کی بیٹی اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر رہا ہے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مولانا طارق صاحب؟ میں نے تو کسی کی عزت نیلام کرنے کی کوشش نہیں کی, اور نہ ہی کبھی ایسا سوچا ہے. اچھا ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا, پہلے لڑکی والی کو بلائیے. جی مولانا طارق صاحب, میں ابھی ان کو بلاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا حضرت صاحب, آپ سے ایک ضروری کام ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے مدرسے کے پاس تشریف لائیے. ضرور آ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پیشہ کیا ہے, یعنی آپ کاروبار کیا کرتے ہو؟ حضرت میں کاشتکار ہوں اور گنے کی کھیتی کرتا ہوں, اسی سے اپنا گزارا کرتا ہوں. ویسے تو گنا سرکار کو کوئی خاص سہولت تو نہیں دیتی, اور کہتے ہیں کہ ابھی بھاؤ کھولنے میں 1-1.5 ماہ لگ ہی جاتا ہے, اور وقت پر پیسہ بھی نہیں مل رہا ہے, اور آپ اتنے دھوم دھام سے شادی کر رہے ہیں, اتنے اخراجات اور پیسے کہاں سے آئے؟ حضرت بات ایسی ہے کہ کسانوں میں الٹ پھیر چلتا رہتا ہے, اس سے قرضہ لے کر اس کو دیا اور اس سے قرضہ لے کر اس کو دیا, اسی سے ہمارا دھندا چلتا ہے. تو کیا آپ قرض خواہ کو وقت پر قرض لوٹا دیتے ہو؟ وہ تو ہمارے گھر سینکڑوں دفعہ چکر لگاتے ہیں. بسا اوقات ہم جس کے بھروسے پر قرض لیتے ہیں اس کا وعدہ خود فیل ہو جاتا ہے, اسی لیے کبھی کبھی اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگانا پڑتا ہے, گالی گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے. ربانی صاحب آپ نے تو اس شادی میں پھر اسی طرح کیا ہوگا. اس شادی نے ایک خوشی کے سینکڑوں غم دیے, جس کا علم آپ جسے درد مند انسان کو ہو جائے, اشکوں کی بوچھار لگ جائے, پھر بھی ایک غم دور نہ ہوگا. مگر کیا کرے, لگتے جگر کی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے کرنا پڑتا ہے. لڑکے والے کی طرف سے کیا مطالبہ ہے اور آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ مطالبہ عجیب و غریب ہے. جو بھی نیا ماڈل مارکیٹ میں آیا ہے پردھان جی نے اس کا مطالبہ کیا ہے. مثلا ٹی وی, فریج, واشنگ مشین, نئے ماڈل کی نئی گاڑی, 6 عدد چاندی کے برتن اور 1.5 لاکھ روپے کیش دینا ہے. اس میں خرچہ کتنا پڑ گیا ہوگا؟ تقریباً 6 لاکھ روپیہ. آپ کی سالانہ آمدنی کتنی ہے؟ 2 لاکھ روپیہ. تو آپ نے اس سال زیادہ قرض لیا ہوگا. لے تو لیا, لیکن ایسا کا خدا ہی مالک ہے, نہ جانے قرض والا ہمارے کام درگت کریں گے. آپ نے تو اس سال زیادہ قرض لیا, تو اگر آپ کا مطالبہ اس سے نہیں ہوتا تو آپ جہیز میں کیا دیتے؟ جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی وہ دے دیتا اور اپنی عزت کو بچا لیتا. دیکھ لیا پردھان جی, آپ نے اس طرح سے ایک مسلمان کی عزت نیلام ہو رہی ہے. تو میں کیا کروں مولانا طارق صاحب, میں نے تو وہی کیا ہے جو دنیا کر رہی ہے, اور پھر لڑکے والے نے انکار بھی تو نہیں کیا. اگر یہ انکار کرتے تو آپ مان جاتے. سوچتا, غور و فکر کرتا, پھر کچھ نہ کچھ جواب دے ہی دیتا. بس رہنے دیجیے, مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کتنے درد و دیندار انسان ہیں. آپ تو درندوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں. اسی کا نقشہ ایک قدمت شاید نے یوں کھینچا ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تو آج کے لیے کچھ کم نہ تھے فرشتے. آپ نکاح پڑھائیے یا نہ پڑھائیے مولانا طارق صاحب, اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں پڑتا,
لیکن میں اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا. آخر میرا بیٹا تو گریجویٹ ہے, میں نے تو اس کی پڑھائی میں پانی کی طرف پیسہ بہایا ہے, آخر اس کی وصولی بھی تو آنی چاہیے. آپ نے کہا کسی نہ کسی عالم سے پڑھوا لیجیے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن مجھے آپ جیسے دنیا دار انسان کی شادی میں شریک ہو کر اپنے آپ کے لیے جہنم تیار نہیں کرنا ہے. آپ نے تو مولانا صاحب کو بہت ہی ناراض کر کے بہت ہی غلط کر دیا. مولانا کی جہاں میں کوئی کمی نہیں ربانی, مولانا کی جہاں میں کوئی کمی نہیں ربانی. بے ڈھونڈے بے شمار ملتے ہیں, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے مولانا فردوس صاحب ہیں, میں بھی ان کو فون کر کے بتا دیتا ہوں اور وہی نکاح پڑھا دیں گے. مولانا فردوس صاحب, میں پردھان جی بول رہا ہوں. آپ کو میرے بیٹے کی شادی میں نکاح پڑھانا ہے, اگر آپ آئیں گے تو مہربانی ہوگی. جی حضرت, میں ضرور آؤں گا اور آپ کا حکم سلام پر. اب اس شعر کے بعد مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا, آپ کی اجازت ہو تو کہہ دوں. ضرور, کیوں نہیں ربانی صاحب. اور جگہ تو صرف شادی ہوتی ہے اور یہاں تو ایک انوکھی قسم کی شادی ہو جائے گی, یعنی شادی اور بیت بازی. شعر پیشے خدمت ہے, عرض کیا ہے. اس سے آگے بھی کچھ بولو گے, یہاں عرض میں خود غرض بن جاؤ گے. یاد تو آ گیا, شاید آپ ناراض ہو جائیں گے. خیر کچھ بھی ہو جائے بول ہی دوں گا. پردانوں کی جہاں میں کوئی کمی نہیں یاسر, پردانوں کی جہاں میں کوئی کمی نہیں یاسر, جہاں بھی دیکھو بیکار پھرتے رہتے ہیں. اب اس شعر کے بعد میں پردان سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں, جو مولانا فردوس صاحب نکاح خواہ جلوہ افروز ہو گئے ہیں, وہ تو اس سے پہلے میرے گاؤں تشریف لا چکے ہیں. وہ نکاح کیا پڑھاتے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پنڈت منتر پڑھ رہا ہے. آپ جیسے لوگوں کو بیوقوف بنا کر 1000 روپے لے کر پتلی گلی سے کھمبا بجا کر نکلتے ہیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے ربانی صاحب, آپ مولانا عمر کی طرف, مولانا طارق کی طرف داری کر رہے ہیں, جبکہ مجھے ان سے بہت نفرت ہے. میں آپ کو دی ہوئی زبان واپس لے لیتا ہوں. آپ نے تو مجھے اپنی زبان کاٹ دی. آپ کی زبان تو آپ کے منہ میں ہے جس سے آپ لیکچر دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے مجھے رشتہ منظور نہیں. ارے میں نے سب باتیں مذاق میں کہی, اور آپ ایسا کریں گے تو میرے گھر میں ماتم ہو جائے. ارے حضرت علی صاحب, آگے کیا معاملہ پیش آیا؟ ارے میں نے جنون میں پتہ نہیں پردان جی سے پتہ کیا کیا کہہ دیا, اور وہ ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے یہ رشتہ نامنظور کر دیا. آپ نے جو بھی بات کہی بالکل ٹھیک کہی, اور رہی رشتے کی بات, اس کا حل اس ناچیز کے پاس ہے. اگر آپ اجازت دیں تو بول دوں. مجھے بھی پتا ہے یہ حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ میرا بھی ایک بیٹا ہے, میں اسی کی شادی کی بات کرنے جا رہا تھا. راستے میں بدقسمت سے وہ پردھان جی مل گئے. میں چاہتا ہوں کہ معمول میں تبدیل ہو جائے اور یہ رشتہ طے ہو جائے تو پکا بہتر ہے. آپ کا لڑکا کیا کرتا ہے؟ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلے, میں آپ کی ملاقات اس سے کروا دوں گا. آپ کو جو بھی کچھ پوچھنا ہو انہیں سے پوچھ لیجئے, اور آپ کو معلوم کرنا ہے انہیں سے معلوم کر لیجئے. لیاقت علی بیٹا ذرا ادھر آنا, آپ سے کوئی ملنے آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو کوئی ضروری کام ہے یا کچھ معلوم کرنا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں, یعنی آپ کا کاروبار کیا ہے؟ میں ایک دینی مدرسے میں خادم ہوں. تنخواہ کتنی ہے؟ تقریباً 4000. اس میں آپ کا گزارا نکل جاتا ہے؟ خوب اچھی طرح. لیکن کوئی نہ کوئی پریشانی پڑتی ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے میرے والد صاحب ایک عالم ہے, انہوں نے مجھے کرائے پر لگا کے میری پرورش کروائی ہے, یا آخر اسی مدرسے کی تنخواہ میں میں نے پرورش پائی ہے. اور رہی بات گزارے کی, تو جینے کے لیے کیا چاہے, روٹی کپڑا مکان, اور یہ سب بحمدللہ میرے پاس ہے. اور جہاں تک سکون کی بات ہے, تو جو سکون مجھے حاصل ہے وہ ملک کے پردھان منتری کو بھی نصیب نہیں, کیونکہ سکون پیسے میں نہیں ہے بلکہ صبر و شکر میں ہے. ویسے تو آپ باتیں اچھی کر لیتے ہیں. ذکر الحکیم. اما بعد, گویا کہ یہاں آج صبح سے اس عظیم مجلس کا انعقاد سراج العلوم کے اس اہم سالانہ جلسے میں ہو رہا ہے. صاحب صدر اور اس کے ساتھ جتنے علماء کرام, ہمارے مفتی صاحبان, اور اس کے ساتھ اس کووڈ کے دوران 2-2.5 سال میں جو مشکلات ہمیں پڑی, جس سے پورا دنیا لپیٹ میں آیا,
تو اس نازک دور میں جہاں ہم جیسے لوگوں کو نہ عید کی نماز نصیب تھی نہ جمعہ کی نماز نصیب رہی، مسجدوں میں تالے لگے، درسگاہوں میں تالے لگے، دینی اور دنیائی تعلیم سے بھی محروم، ہمارے تعلیمی ادارے 2 سال سے بند رہے، ہمارے بچے تباہ اور برباد ہو گئے، تو وہاں میں بہت ہی مبارکبادی سے نوازتا ہوں ہمارے یہاں علماء کرام کو، استاذ کرام کو، اور جن کی سربراہی شبیر صاحب نے یہاں کی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا کرے، اور تمام علماء کرام، حفظاء کرام اور مفتی صاحبان کا خصوصی طور پہ سایہ ہم پہ ہمیشہ کے لیے رہے۔